نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما آمنت بالله صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید پارہ نمبر 5 سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برا عمل کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیما، پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا اور بڑا مہربان پائے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو جو کوئی گناہ کمائے تو وہ اپنی ہی جان پر گناہ جو ہے وہ کما رہا ہے۔ اور فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی علم والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ اب پہلی جو آیا مبارکہ اس سے پتہ یہ چل گیا کہ اگر کوئی برا کام کر لیتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کر لیتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرے۔ قربان جائیں خالق کائنات پہ کہ کیسا اس کا کلام ہے کہ اس نے خود ہی جو ہے وہ طریقہ بتا دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، میری بارگاہ سے مغفرت طلب کرنی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے۔ اب انسان جب توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، مالک کی طرف رغبت کرتا ہے، تو میرا مالک بڑا حیا والا ہے، وہ خالی نہیں لوٹاتا۔ تو ایک تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں گناہ کر کے اس کے اوپر شرمندگی اگر ہو اور ہم مالک کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کر لیں، تو وہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس میں فرمایا جو کوئی گناہ کمائے وہ تو اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو کوئی بندہ جو ہے کسی گناہ کا جو ہے وہ سبب بنے، گناہ کا سبب بنے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ گناہ کرنے والا جو ہے اس کو دیکھ کے جو گناہ کرنے والا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا گناہ بھی جو ہے اس ایجاد کرنے والے کو، جس نے یہ عمل برا جو ہے یہ شروع کیا ہے، اس کے سر پہ آئے گا۔ کسی نے سینما بنا دیا، یا جو ہے شراب خانہ جو ہے وہ کھول دیا، یا بے حیائی کا کوئی اڈا کھول دیا، یا فلمیں جو ہیں وہ دکان کے اوپر چلائیں اور لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یا کسی کو غلط کام پہ جو ہے وہ لگا دیا، یا کسی کو جو ہے وہ نشے کا عادی بنا دیا، کسی کو جو ہے وہ برائی کی طرف لے جانے کا یہ بندہ سبب بن گیا، تو اس نے خود گناہ تو کیا ہی کیا، اس نے اس کا جو گناہ ہے وہ بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ اب احادیث مبارکہ کے اندر اس مضمون کے اوپر بکثرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان ملتے ہیں۔ یہاں پہ میں 1-2 حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ جان جس سے ظلماً قتل کیا جائے تو اس کے خون کا گناہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے پہلے بیٹے پر ہوگا، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ جو ہے وہ نکالا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قابیل نے جو ہے اپنے بھائی کو حابیل کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، پہلا قتل جو ہے وہ اس نے کیا، اور پہلا قتل جو ہے اس کا سبب جو ہے وہ عورت بنی۔ اب جو ہے جتنے بھی قتل ہوں گے قیامت تک، اب سارے قتلوں کا جو گناہ ہے، جو ظلمن مارا جائے گا، اب ان کا جو ہے کیا ہوگا؟ گناہ جو ہے وہ قابیل کے سر بھی جائے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں
کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام کے اندر کوئی ایسا طریقہ، اچھا طریقہ جو ہے وہ نکالا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل کیا گیا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا عمل کرنے والے کے ثواب کی مثل ثواب جو ہے اس کے نامہ اعمال میں بھی جو ہے وہ لکھا جائے گا جس نے اچھا کام جو ہے وہ ایجاد کیا۔ اور اسی حدیث مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے اس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے گناہ کی مثل گناہ جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ جو کوئی اچھے طریقے کا موجد ہو، جو کوئی اچھا طریقہ رائج کرے، اچھا طریقہ نکالے، اس کو تو ثواب ہے، اور جو برائی کا ذریعہ بنے وہ جو ہے اس کے ذمہ گناہ ہے۔ اب جتنے لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کے گناہ کریں گے وہ سارے کے سارے وہ تو خود وہ بھی مجرم بنے، اور ان ساروں کا گناہ جو ہے وہ اس کے ذمہ بھی آیا، ان کے گناہ میں کمی نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ٹک ٹاک کے اوپر، ہمارے جناب من سوشل میڈیا کے اوپر کیسی کیسی ویڈیو جو ہے وہ آ رہی ہیں، دل جو ہے وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ جو ہے یہ کہاں پہنچ گئی، ایسے لوگ جو ہیں یہ کیسے ساتھ دیں گے مظلوم مسلمانوں کا، ان کے اندر تو جذبہ جہاد ہے ہی نہیں، جو تنہائی کے اندر گندی ویڈیو جو ہیں وہ بنانے والے یا دیکھنے والے ہیں ان کے اندر جذبہ جہاد جو ہے وہ کیسے پیدا ہوگا، یہ کیسے فلسطینیوں کا ساتھ دے سکتے ہیں، یہ کیسے برما کے مسلمانوں کا ساتھ دے سکتے ہیں، یہ کیسے کشمیر کی جو بیٹیاں ہیں ان کی عزت کی رکھوالی یہ کیسے کر سکتے ہیں یار۔ تو بات یہ ہے، اب دیکھو دنیا داری کے تھوڑے سے مال کے بدلے میں، اور رزق تو میرے مالک نے مقدر میں کیا ہے تجھے وہی ملنا ہے، چاہے تو طریقہ اچھا اختیار کر چاہے تو برا اختیار کر، رزق میرے مالک نے تیرے نصیب میں کیا ہوا ہے۔ اب کیا ہے کہ کیسی کیسی ویڈیوز جو ہیں، اسلام کی بیٹیاں جو ہیں پردہ بھی نہیں ہے، اور پھر ویڈیوز بھی ایسی ہیں کہ کوئی حیا والی بات ہی نہیں ہے۔ ٹک ٹاک بنانے والے جو ہیں وہ گانا لگا کے یا خود جو ہے وہ گانا گا کے اور کھیل کود ناچ جو ہے وہ کر کے لوگوں کو آج دنیا کے اوپر تھوڑا سا حاصل ہوگے، خوش ہو لوگے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ دو خوشیاں اور دو غم کسی کے اوپر جمع نہیں کرے گا، تو دنیا کے اوپر اگر کوئی خوش ہو گیا تو آخرت میں تو اس کو رونا پڑے گا، تو جو دنیا پہ خالق کے خوف سے رویا نا اللہ رب العالمین اس کو قیامت والے دن خوشی عطا فرمائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی مقدس زبان سے جو ہے یہ نکلے ہیں فرمان ذی شان۔ تو خدا کے لیے غلط چیزیں جو ہیں وہ دنیا داری کے اپنے لائک اور فالورز جو ہے وہ بڑھانے کے لیے خدا کے لیے جو ہے کبھی بھی ایسا کام نہ کریں، کبھی بھی ایسی چیز جو ہے وہ نہ جاری کریں کہ جو لوگوں کے کان سنیں، لوگوں کی آنکھیں دیکھیں اور آپ گناہگار ہوں اور ان کا گناہ جو ہے وہ بھی آپ کے ذمہ آ جائے۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں زیادہ اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتا، میری بات جو ہے وہ یقیناً سمجھ آ چکی ہوگی، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے کوئی مسلمان بچہ یا بیٹی یا بیٹا جو ہے اگر کوئی بچ جائے تو یقین جانے آپ کو مجھے جو ہے اللہ رب العالمین فائدہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو ہے یہ صرف اور صرف امت مسلمہ کا درد رکھتے ہوئے یہ میں عرض کر رہا ہوں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ جہنم کی آگ سے بچے اور وہ کام کرے جس کو اللہ رسول پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور خیر کے کام کرنے کی اور دوسروں کو دعوت دینے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، برائی سے خود روکنے کی اور دوسروں کو روکنے کی اللہ ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔